اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مسائل طلاق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے وجوہات طلاق اور ان کے حل پر کلام کیا تھا کہ طلاق ہمارے معاشرے میں کیوں اس قدر کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کا کیا حل ہے، اس پر کلام ہو چکا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ ہم ان صورتوں پر کلام کریں گے کہ اگر معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اب شریعت ہمیں کیا اسٹیپس پرووائڈ کرتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے رشتے کو لے کر چلنا چاہیے۔ آیا ڈائریکٹلی طلاق کی طرف چلے جانا چاہیے یا پھر شریعت کچھ اور حکم دیتی ہے؟ تو اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کو بھلائی کے ساتھ رکھو۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ طلاق دے دو، اگر معاملات خراب ہو گئے تو فوراً طلاق دے دو، بلکہ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کو بھلائی کے ساتھ رکھو۔ تو احسن انداز سے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا بہت منا لیا جائے، تھوڑی بہت سختیوں کو اپنایا جائے اور بھلائی کے ساتھ اس رشتے کو بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو اس لیے حتی الامکان اس سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے جو ابتدائی اسٹیپس ہیں اپنے رشتے کو بچانے کے، ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ قریب ہے کہ کچھ تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی پیدا فرما دے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ عورت کی بد خلقی یا اچھی صورت نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو رغبت نہیں ہو رہی یا دیگر کوئی ایسی بات ہے جو اس کو پسند نہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے یا پھر آگے مستقبل کے لحاظ سے وہ عورت اس کے لیے بہت بہتر ہو کہ اسے اچھی اولاد دے، اس کی نسل کو پروان چڑھائے اور اس کی جو نسلیں ہیں وہ ان کے لیے ثواب جاریہ بنے، دنیا میں اچھا نام کرنے کا باعث بنے۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہمارا مستقبل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہیں اور جو اللہ نے جوڑ بنایا وہ پرفیکٹ جوڑ ہے۔ انسان اپنی عقل سے یا اپنی رائے سے کسی بھی چیز کو برا سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے حکمت اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، اگر کوئی شے وقتی طور پر نہیں پسند آ رہی، اگنور کرے، آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود دیکھے گا کہ کس قدر بھلائیوں سے نصیب ہو رہی ہے اور شکر ادا کرے گا کہ ایسا لائف پارٹنر مجھے ملا۔ یعنی سمجھانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند فرماتا ہے اور صلح اور نباہ کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں مزید یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، نافرمانی کا ڈر ہے، جیسے خدا نخواستہ وہ زانیہ بدکاری کی طرف جا رہی ہے معاذ اللہ، یا دیگر برائیوں کی طرف جا رہی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اذیت دیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسے سمجھاؤ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ مومن کو سمجھاؤ، اس کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائے۔ اگر شوہر کو سمجھانے نہیں آتا تو پہلے وہ علماء سے پوچھے۔ سمجھانے میں بھی پھر طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اکیلے میں سمجھایا جائے، اس کی ذہنی حالت کا لحاظ رکھا جائے۔ سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اب وہ گالم گلوچ کے ساتھ بات کریں، بدتمیزی کے ساتھ بات کریں، اسے ذلیل کر دے، تو یہ تو سمجھانا لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنا۔ مسئلہ وہی ہے کہ تربیت نہیں، تعلیم نہیں۔ اگر نہیں آتا سمجھانے تو اپنے بڑوں سے، علماء سے مشورہ کریں کہ میری بیوی اس قسم کی ہے یا میرے شوہر اس طرح کے ہیں، میں کیا کروں۔ اب ایک سمجھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے پیار محبت حکمت کے ساتھ۔ ان کیس اگر وہ نہیں سمجھتی، شریعت کی طرح روشنی میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ رہی، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر اپنا بستر اس سے علیحدہ کر لو۔ بہت پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی فطرت اور طبیعت کو بہت جانتا ہے، بے شک اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو اب بیوی کی یہ طبیعت ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جائے، بالخصوص کہ جب وہ اپنا بستر علیحدہ کر لے، تو بیوی کے لیے مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے۔ اس مینٹلی ٹارچر کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، برائی کو چھوڑ دے۔ ان کیس اگر وہ اس طرح بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ اسے ہلکی مار مارو۔ قرآن کی تفسیر میں ہے ہلکی مار مارنے سے مراد یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں جیسے ہلکی سی چیز مسواک ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ شوہر کا ایک دبدبہ، سختی بیوی کو محسوس ہو جائے۔ اچھا، یہ جو جاہلوں کی طرح مارتے ہیں چہرے پر اور نازک اعضاء پر، یاد رکھیں یہ حرام، گناہ کبیرہ اور ظلم ہے۔ ایسے نشان پڑنا چاہیے مارنے میں، ہلکی مار کے فقط ایک سختی محسوس ہو جائے۔ ابھی جو نشان پڑ رہا ہے، یہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، بعض لوگ تیزاب پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔
ان کی ایسی قیامت میں پکڑ ہوگی نا کہ جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، رب کریم سے بڑھ کر کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے. جو اپنی مردانگی عورتوں پر دکھاتے ہیں نا، تو ایسے مرد یقین مانیں قیامت میں ان کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ دردناک عذاب میں ہوں گے. تو جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر آیت میں رد کیا گیا کہ ہلکی سی مار، کہ اس وقت کے پہلے سمجھا رہے ہیں، ہلکی سی ناراضگی اختیار کر رہے ہیں، نہیں پھر بھی عورت جو ہے راہ راست پر نہیں آ رہی تو پھر ہلکی مار کے وہ جو ہے سمجھے اور دبدبے میں آئے، لیکن چہرے پر یا نازک اعضاء پر مارنا یہ ظلم اور ستم ہے. اب یہاں پر ایک لا علمی کی بات یہ بھی ہے کہ شوہروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ واقعی صحیح ہے یا غلط، اس میں بھی علم ہونا ضروری ہے. یعنی وہ ایسی بات پہ مار رہے ہیں، ایسی بات پر اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، اس بات اپنی ذات کے لیے غصہ ہو رہا ہوتا ہے اکثر. پھر بھی ان کیس اگر وہ نہیں مان رہی تو پھر ان دا اینڈ پھر نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ کسی تیسرے کو حکم بنایا جائے. جیسے اگر تو آپس میں معاملات حل نہیں ہو رہے، پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ اپنے معاملات کو اپنے کمرے تک رکھا جائے، کہ کمرے سے باہر آپ کے معاملات کی خرابی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور آپس میں ہی اسے حل کر لیں، آپس میں ہی کوئی ایسا صلح کا معاملہ نکال لیں. لیکن اگر معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن پا رہی، نہیں حل ہو پا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد اپنی طرف سے اور بیوی اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کرے. یعنی بیوی کے گھر والوں میں سے بھی ایک حکم ہونا چاہیے، ایک ثالث ہونا چاہیے، ایک منصف ہونا چاہیے، اور شوہر کے گھر والوں میں سے بھی ایک منصف ہونا چاہیے جو واقعی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، ان کے درمیان اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو. تو اگر یہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ علم رکھنے والا ہے، واقعی صاحب الرائے ہے، صحیح مشورہ دینے والا ہے، ان کے رشتے کو بچانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت اور اتفاق پیدا فرما دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دے گا تو جو ان کے معاملات خرابی کی طرف جا رہے تھے اب وہ بننے کی طرف آ جائیں گے، اب وہ خرابیاں دور ہو جائیں گی، اور ان کا جو رشتہ نکاح ہے، جو پاکیزہ رشتہ ہے، وہ بچ جائے گا. تو جو حکم مقرر کرنا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو واقعی اصلاح کا ارادہ رکھ رہا ہے. اگر خاندان میں نہیں ہے تو پھر کسی عالم دین، علم رکھنے والی شخصیت. اب یہ باتیں ون سائیڈڈ اگر مسئلے کو سنا جائے تو صحیح کلیئر نہیں ہو سکتا معاملہ. شوہر سے بھی سنا جائے، بیوی سے بھی سنا جائے، پھر دونوں کو سامنے رکھ کر کے معاملے کو حل کیا جائے، اور اپنے اندر عاجزی انکساری بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں تو وہ بات ہمارے حق میں بہتر ہے. ایک جو ضد ہوتی ہے، انا ہے، ایگو ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اس چیز کو نہ ہمارا دین پسند فرماتا ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. انسان میں جھکاؤ ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے والی اس کے اندر نیچر ہونی چاہیے. مزید یہ کہ ابو داؤد کی حدیث کریمہ ہے کہ وہ شخص کے جو عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خاندان میں یا پڑوس میں یا دوست احباب میں کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کریٹ کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے یا تو شوہر کے پاس یا تو بیوی کے پاس، تاکہ ان کے اندر مزید جدائیاں بڑھے. تو یاد رکھیں کہ جو بھی میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈلواتا ہے، حضور کی اس سے سخت ناراضگی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسی صورت میں تو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ایسا کہا گیا کہ جو منصف ہے یا حکم ہے وہ واقعی صاحب الرائے ہو، صحیح مشورہ دینے والا ہو. اگر فقط وہ جدائیاں ڈلوانے والا ہے یا پھر رشتے کو توڑنے والا ہے تو پھر وہ اس حدیث کے تحت آئے گا، اور اس کے لیے یہ وعید ہوگی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. میاں بیوی کو خود بھی سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن آپ کی بیوی کے خلاف بات کر رہا ہے یا آپ کے شوہر کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ تھرڈ پرسن ہی ہے. آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر کیسا ہے. اگر کوئی نیگیٹو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس میں کچا کان نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک بات کو لے لیا جائے اور شوہر اور بیوی سے لڑائی کرنا شروع کر دی جائے، بلکہ اپنے معاملے کو بہت اچھے اور سمجھداری کے ساتھ کلیئر کرنا چاہیے کہ حتی الامکان قرآن میں یہی پسندیدہ معاملہ ہے کہ صلح ہو جائے، نباہ ہو جائے، آپس میں زندگی کو اچھے سے گزر بسر صبر کے ساتھ کر لیں، کیونکہ یہاں دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. موت برہا کہ کب تک ہم یہاں پر جی لیں گے اور کیا کچھ ہم حاصل کر لیں گے. خواہشات انسان کی کبھی نہیں ختم ہوگی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان کو راضی ہونا چاہیے، اور جس طرح زندگی گزر رہی ہے صبر شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑے عظیم اس کے انعامات دے گا. تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے معاملات کو حل کی طرف لایا جائے، اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بہرحال کبھی کبھار معاملات اس قدر سنگین ہو جاتے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو پا رہے ہوتے اور طلاق کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا. تو جو طلاق کا احسن طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. احسن طریقے میں کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تھوڑے دنوں کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ بستر الگ کر لے.
تو کچھ دنوں کے لیے بیوی اپنے مائکے چلی جائے اور یہ بات فیل کرنے کی کوشش کریں دونوں میاں بیوی کہ اس کے بغیر میری زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر بڑے احسانات کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی. تو اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میری زندگی کے لیے ایک ضروری شخص ہے، ضروری فرد ہے کہ جس کے بغیر میرا گزارا بہت مشکل ہے. اور کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ طلاق تو بہت تیزی میں دے دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہمارے لیے کیا احکامات ہیں. پچھتاوا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے طلاق کے اسٹیپ سے پہلے آپ یہ اسٹیپ لے لیں کہ ویسے ہی آپ تھوڑے دنوں کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، طلاق کے الفاظ نہ کہیں. ان دنوں میں اگر پچھتاوا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بہترین بات ہے، آپ کا رشتہ بچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر ذہن نہیں بدلتا، معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو پھر احسن طریقہ یہ ہے کہ جو پاکی کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دن نہیں بلکہ پاکی کے دنوں میں شوہر طلاق کے الفاظ کے ساتھ فقط ایک بار طلاق دے. اور وہ پاکی کے دن بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں ایک بار بھی خاص تعلق قائم نہ ہوا ہو. تو اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے، فقط ایک مرتبہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ پاکی کے دنوں میں، اور ایسے پاکی کے دن کہ جن میں ایک بار بھی تعلق زوجین نہیں ہوا، تو پھر یہ طلاق کا احسن طریقہ ہوتا ہے. تو ایک سے زیادہ طلاقیں نہ دی جائیں، 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جائیں، اس چیز کو شریعت نے ناپسند فرمایا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو اس میں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اٹھا کر کے 3 طلاق دے دیتے ہیں. عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ 3 مانگ رہی ہیں. اسٹیمپ پیپرز جو ہوتے ہیں اس میں بھی 3 ہی لکھی ہوتی ہے. تو پڑھ لکھ کر کے معاملات کو کرنا چاہیے کہ اگر 3 لکھی ہے تو 3 اٹھا کر کے نہ دے دے. اس میں اختیار حاصل ہوتا ہے شوہر کو کہ وہ ایک طلاق دے، اور جیسا کہ پورا طریقہ بیان ہوا. اب یاد رکھیں جو 3 طلاقیں دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں حضور کی اس سے بڑی ناراضگی ہے. ایک سنن نسائی کی حدیث سے کریمہ ہے کہ ایک شخص کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یعنی کتنا سخت معاملہ ہے ایسے شخص کے لیے، ایسے شوہر کے لیے جو ایک ساتھ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے. اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو 3 دے دی ایک ساتھ، یا بیوی کامیابی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے 3 پوری لے لی ہیں. اور 3 طلاقیں یاد رکھیں بالکل واقع ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یعنی جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، دوسرے کے پاس رہ نہ لے. آیت قرآن کی تفسیر میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں حلالے کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اب جب شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو یہ بیوی اس سے بغیر حلالے کے رجوع نہیں کر سکتی. اب اگر یہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بیوی نے حلالہ ہی کرنا ہوگا. اور حلالے کا شارٹ پروسیجر خلاصتاً میں بیان کروں گی کہ عورت پہلے شوہر کی عدت کمپلیٹ کر لینے کے بعد دوسرے سے نکاح کرے گی، بغیر حلالے کی شرط کے نکاح کیا جائے. اب اس طرح کے معاملہ انڈرسٹوڈ ہو، پھر دوسرے سے تعلق قائم ہو، دوسرا اپنی مرضی سے عورت کو طلاق دے یا ان کیس انتقال ہو گیا تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے کے لیے حلال ہوگی. بالکل. ہمارے ہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض عدت گزارتی ہی نہیں ہے اور دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاقیں ہو چکی ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول دیا کہ طلاق نہیں دی ہم نے. یہ وہ مسائل ہیں جو بیسک مسائل ہیں جو میاں بیوی کو معلوم ہونے چاہیے کہ نہ دوران عدت نکاح ہوگا اور نہ ہی 3 طلاق کے بعد وہ پہلے شوہر کے پاس بغیر حلالے کے جا سکتی ہے. بہرحال حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن وہی بات ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دے دی جائیں. یہ بڑا جو ہے ایک خطرناک معاملہ ہے. اور اگر طلاق دینی ہی ہے، ایک سے زیادہ طلاقیں دینی ہیں، تو اس کا بھی شریعت نے طریقہ بیان فرمایا ہے. اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہی ہے. یعنی جس طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے وہ 2 مرتبہ ہے. کہ آپ 2 طلاقیں دے دیں، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک پاکی کے دنوں میں 2 ایک ساتھ دے دی جائیں، بلکہ ایک مرتبہ پاکی کے دنوں میں ایک بار طلاق دیں. پھر جب عورت کو حیض آ جائے تو اگلے پاکی کے دنوں میں دوسری طلاق دی جائے. تو یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. اس کے بعد اگر ذہن تبدیل ہو جاتا ہے تو رجوع کی گنجائش نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو یا تو بھلائی کے ساتھ رکھ لیا جائے یا چھوڑ دیا جائے 2 طلاقوں کے بعد. اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ زندگی میں 1 طلاق کا اختیار رہے گا، اور چھوڑنا چاہتے ہیں تو اگلے پاکی کے دنوں میں، یعنی جب دوسری مرتبہ حیض آ گیا تو اب اگلے پاکی کے دنوں میں تیسری بار طلاق دی جائے. اور جب یہ طلاق دے دی تو اب اس کے بعد معاملات بالکل ختم ہو گئے. اب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اب حلالے کے علاوہ کوئی گنجائش ان کے پاس
نہیں ہے. اب اس موضوع میں بھی تفصیل ہے نا کہ کن الفاظوں سے طلاق دی ہے, پھر یہ باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے باقاعدہ. پھر اس کے بارے میں فتویٰ لے لیا جائے کہ ان الفاظوں کے ساتھ طلاق دی ہے, اب رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو آیا کہ جدید نکاح ہی کرنا ہوگا یا بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا, اس کے بھی جو ہے مسائل معلوم کر لیے جائے. بہرحال یہ کہ ہم نے نصیحت یہ حاصل کی کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے. خلا بھی طلاق کی ہی ایک صورت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلا کچھ اور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں خلا کے احکام بیان فرمائے کہ اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور عورت کچھ پیسے دے کر, کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے تو اس میں اس عورت پر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی رواج بن گیا ہے کہ عورتیں شوہر سے خلا نہیں لے رہی, ڈائریکٹ کورٹ پہنچ جاتی ہیں. تو یہ بھی دیکھیں, حالانکہ خلا کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. خلا کا مطلب ہے کہ مال کے بدلے طلاق لے لینا. اب مال عورت کی طرف سے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں شوہر اسے طلاق دے گا, تو جو مال کے بدلے میں دی جانے والی طلاق ہے, یعنی شوہر ہی جو طلاق دے رہا ہے, وہ طلاق خلا کہلاتی ہے حقیقت میں. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, تو شوہر جو طلاق دے گا وہ حقیقت میں خلا کہلاتا ہے. پھر مال لینے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کچھ بھی مال نہیں لے سکتا, یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی جتنا مہر اس نے دیا ہے فقط اتنا تو لے سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. یہ ناپسندیدہ عمل ہے. فقہاء کرام نے 2 صورتیں بنیادی طور پہ بیان فرمائی ہیں کہ کب جو ہے وہ شوہر کی, مثال کے طور پر شوہر کی طرف سے طلاق نہیں مل رہی ہے تو کورٹ کا خلا نافذ ہو جائے گا. اس میں ایک صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب شوہر مفقود الخبر ہو, شوہر کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی کہ وہ کہاں چلا گیا, اور نہ یہ پتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا انتقال کر گیا, کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا, تو ایسی صورت میں اگر عورت صبر نہیں کر پا رہی تو پھر اس پر وہ مفتیان کرام سے رجوع کرے, مسئلہ معلوم کرے. تو شرعی اعتبار سے امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے کہ 4 سال عورت کو صبر کا کہا جائے گا جب وہ جج کے پاس جائے گی. پھر 4 سال تک بھی اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو پھر جج یا شہر کے بڑے مفتی صاحب شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کروائیں گے. یہ اصل میں طلاق نہیں ہے, یہ فسخ ہے, نکاح کو ختم کرنا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر اتنا زیادہ بیمار ہے کہ بیوی کا ایک بار بھی حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, جسے نیند کہا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی اگر وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنا مسئلہ بڑے مفتی صاحب کے پاس یا جج صاحب کے پاس رکھتی ہے. تو 1 سال شوہر کو ٹریٹمنٹ کا ٹائم دیا جائے گا. اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے وہ اسی سے پہلے طلاق لی جائے گی, وہ طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر مفتی صاحب جو ہے وہ فسخ نکاح فرمائیں گے, نکاح کو ختم فرمائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ یہ 2 ایسی ایکسٹریم لیول کی صورتحال ہے کہ جس میں شوہر کی طرف سے طلاق ملنے کی نہ کوئی امید ہے, نہ مل پا رہی ہے, اور بیوی کے لیے ظلم اور ستم ہے, تو ایسی صورت میں کورٹ کا خلا نافذ ہو رہا ہے. یا اگر اس کے علاوہ کوئی بڑی ظلم کی صورتحال ہے کہ شوہر نے لٹکا کر کے رکھ دیا ہے بیوی کو, نہ نفقہ دے رہا ہے, نہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے, ایک بار بھی اس پر قادر نہیں, اس قسم کے اگر مسائل ہیں, بہت زیادہ مار پیٹ رہا ہے, تو وہ مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے اب کیا کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ اٹھ کر کے کورٹ چلے جائیں, وہاں سے طلاق لینے. تو یاد رکھیں کہ اس طرح جو ہے کورٹ کی طلاق واقع نہیں ہوگی, وہ پہلے کے ہی نکاح میں رہے گی, اور جب پہلے کے نکاح میں ہے تو وہ دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی ہے. اور جب ایک بار طلاق ہو گئی, چاہے وہ خلا کی صورت میں ہو یا ویسی ہی طلاق کی صورت میں ہو, تو پھر ایسا نہیں کہ اب یہ دونوں بالکل جدا ہو گئے اور اب کچھ احکام نہیں ہے. نہیں, جب تک عدت ہے تب تک ان کے لیے کچھ احکام شریعت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں. جیسے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں پاکی کے دنوں میں طلاق دیں اور پھر ان کی عدت کو شمار کریں. ایک حق یہ بھی ہے کہ عدت کو شمار کیا جائے جو اس کی شرعی مدت ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ عدت کے دنوں میں عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. اس کا رہنا, اس کا کھانا پینا, نان نفقہ, یہ سب کچھ شوہر کے ہی ذمہ ہے. تو نہ ہی عورتیں خود اس کے گھر سے نکلیں اور نہ ہی شوہر اس سے نکالے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ طلاق کے ساتھ ہی عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ اس کا شرعی حق ہے اور یہ شریعت کا حق ہے کہ عورت کو شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی چاہیے. عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا, یا تو شوہر نکال دیتے ہیں گھر سے یا بیویاں گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں, حالانکہ واجب ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں. اب یہ بھی ہے کہ طلاق جس قسم کی ہوئی ہے تو اس میں شوہر سے پردے کرنے کے بھی پھر احکام ہوتے ہیں, وہ مختلف احکام ہیں بالکل کہ لیکن جو بھی طلاق ہے اس کی عدت بہرحال شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہوگی اور اس کا نان نفقہ بھی شوہر کے ہی ذمہ ہوگا. ایسا نہیں کہ طلاق دینے سے وہ بری ہو گیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا, ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. پھر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی عدت گزار لے تو وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے.
اب اس کے مفہوم آیت یہ ہے کہ عورت کے والی، اس کے گھر والے، اس کے سرپرست عورت کو حلال نکاح سے نہ روکیں، یعنی اگر وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نہ روکیں. ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال بھی ہے کہ عورت کی طلاق ہو گئی تو اس پر ایسا طلاق کا دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ اب اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے یا اپنی اس خواہش کا اظہار کرے تو لوگ اسے بڑے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھیں گے یا اسے برا منائیں گے یا اس کے اپنے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو رب کریم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ والی وہ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نصیحت کی اہمیت کا بندے اندازہ کریں کہ اس طرح کے معاملات کو کام نہ کریں کہ کوئی دوسرا بندہ گناہوں میں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور ستھرا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر طلاق ہو چکی، عدت گزر چکی ہے تو اب اپنی نارمل لائف میں وہ آ سکتے ہیں. بہرحال اگر زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایسی صورت میں ہماری سوسائٹی کو بھی سمجھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے قرآن کی روشنی میں کہ اب وہ اگر جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے سپورٹ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی دونوں کے لیے ذہنی طور پر مضبوط رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آیت سورۃ النساء میں ہی بیان فرمائی کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان دونوں کو غنی فرما دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر ڈیپینڈنٹ ہے اور بیوی شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ نکاح اگر ختم ہو چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر محتاج ہو جائیں گے اور دونوں کی زندگیاں رک جائیں گی. بیوی نہ رہے نا. بالکل، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اسے دنیا میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی وسعت سے ان دونوں کو غنی فرما دے گا. جس نے زیادتی کی ہے، جس نے غلط کیا ہے، اسے اپنی غلطی کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو حق پر تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تو پھر اسے اپنے اس اچھے کام پر، اپنے صحیح راہ پر ہونے پر اجر بھی دیا جائے گا. ہمارے یہاں پر لوگ بڑے ضعیف الاعتقاد بھی ہیں، مطلب اس طرح کی ان کی باتیں اور سوچے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے نا سر پر سوار نہ کر لیا جائے. ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، اتنی ٹینشن کہ اب کیا ہوگا ہماری بیٹی کا، اب ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا، اب ان کا گزارا کیسے ہوگا، اب ان کو کون سہارا دے گا. اللہ کے وعدوں پر کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہمت بھی دی ہے کہ مشکل و مصیبت میں اللہ کو یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہترین بدل اور انعام عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے کافی ہے. بہت پیاری آیت مبارکہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، ہم تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں، اور تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر اعتبار سے فرما برداری کریں. تو یقین مانیں کہ جو بھی مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، ہمارے نزدیک وہ پہاڑ کے برابر بھی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے گا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے پیدا فرمائے گا. اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کے معاملات میں بھی آسانی ہوگی. ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں شریعت کو نافذ کریں، دین کو سیکھیں. اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات کے راستے بھی ہیں. الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ پہنچا، ورنہ کافی اس میں تفاصیل ہوتی ہیں. اسی طرح کے مختلف ٹاپکس لے کر کے ہم حاضر ہوں گے. آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب توجہ کے ساتھ ہماری بہنیں دیکھتی رہیں اور دیگر بہنوں کو بھی ان پروگرامز کی دعوت دیں. انشاءاللہ تعالی مزید ہم پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.